Oh, hey, we've got a new setup today. MashaAllah, what is this? Acha, okay, let me just. Yaar, wo, just to give our listeners and our viewers, جو بھی سن رہے ہیں, جزاک اللہ خیر ویری مچ, آپ ٹائم دیتے ہیں اور سنتے ہیں. کچھ we've had multiple developments in the last few days, تو ہم ریکیپ کروں گا میں تھوڑا سا our week. I got back from the cottage and میں ابھی دروازہ کھولا ہی تھا and Yusha came to me and said, Baba, there's been a tragedy. Like, کیا ہوا؟ So apparently ہمارے گھر کے پیچھے, for those of us who've been to our house, ہمارے گھر کے پیچھے there's تو چھوٹا سی ایک ووڈ سی جگہ ہے, نالا اسلام آباد کا ایکسٹرا لینڈ آپ کو مل جاتا ہے اس کے ساتھ. تو وہ بہت اچھی سی ایک وائلڈ سی جگہ ہے, تو میں اس میں اپنی مرغیاں روز نکال دیتا تھا. وہ فری رینج کرتی تھیں اور خود آتی رہتی تھیں, کھانا پینے پیتی تھیں, پھر چلی جاتی تھیں, انڈا دیتی تھیں, پھر چلی جاتی تھیں. سو دے ور خود مختار تھیں وہ. لیکن تقریباً ہفتہ 10 دن پہلے ہی مجھے لالا نے کہا تھا کہ اب فولیج جو ہے وہ بہت بڑھتی جا رہی ہے, تو کوئی بندہ نہ ان کو پکڑ کے لے جائے, کیونکہ اب نظر آنا ختم ہو گیا تھا. پیچھے پہلے جو تھی وہ بالکل گراس لیول پہ تھی, اب ماشاء اللہ سے واپس سے درخت آ گئے ہیں, اسپرنگ فلش آئے. تو میں نے زیادہ اس کے اوپر آئی ڈنٹ پے مچ ہیٹ ٹو اٹ, اور اٹ ٹرنڈ آؤٹ دیٹ دیر ور کپل آف فیرل ڈاگس, 3, and they wiped out half my flock. 6 of my favorite hens جو مجھے روز صبح گریٹ کرتی تھیں اور خوب باتیں کرتی تھیں, اور بیسٹ لیئرز, اور ان کو. اور یہ کوئی اسپیشل بریڈ تھی یا there was a mix, golden and australorps and اس طرح. تو اچھا اچھا اچھا, اور جو سب سے کٹنی تھی, جو سب کو مارتی تھی, اس کو کسی نے کچھ نہیں کیا, وہ زندہ تھی ابھی تک. نہیں لیکن آپ کا پیچھے سے وہ جو جتنی بھی جگہ ہے وہ فینس نہیں ہے؟ نہیں, سو ناٹ ان آر بیک یارڈ. آر بیک یارڈ کے پیچھے جو فینس ہے اس کے اندر ہم نے ایک سوراخ کر دیا تھا. وہ مرغیاں باہر جاتی تھیں اور اندر آ جاتی تھیں اینڈ گو انٹو دی ووڈز بیک یارڈ کے پیچھے. اچھا 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 اچھا. تو خیر اینی وے, لیسن لرنڈ. اچھا یہ اس وجہ سے ہوگا نا تاکہ آپ وہ لان اور باقی سبزیاں وغیرہ خراب نہ کریں, وہ پیچھے جا کے اور جی بالکل بالکل بالکل. تو وہ نہ وہ تو تباہ کر دیں گے بالکل. اور اس طرح وہ خوب اسکریچ کرتی تھی اور خوب فارسٹ کے اندر جو ہے انجوائے کرتی تھی بہت. اینڈ وی نوٹسڈ اے کوالٹیٹیو اینڈ اے کوانٹیٹیو ڈفرینس ان دی ایگز. اچھا ٹھیک ہے نا, جب سے انہوں نے وائلڈ فری رینجنگ شروع کر دی, بہت بہتر ہو گئے, بہت اچھے ہو گئے. ویسے بھی بہت اچھے تھے, لیکن دیسی انڈا ہمیشہ اچھا ہوتا ہے, لیکن یہ تو بہت ہی اچھے ہو گئے تھے. آئی مین ٹو دا پوائنٹ اسد کہ فیو ڈیز بیک, آپ کو پتہ ہے ہم اوپر والے فلور پہ رہتے ہیں رائٹ, تو ہم نے باہر ایک بچوں کے لیے ایک پولی سسٹم بنایا ہوا ہے, انہوں نے خود بنایا ایک پہیا استعمال کر کے. تو وہ نیچے جو ہے انڈے کلیکٹ کر کے ایک نیچے باسکٹ میں رکھ دیے جاتے ہیں, ایک بچہ جو ہے وہ اس پولی کے تھرو اس کو اوپر اٹھاتا ہے. سو ون وہ بیٹی جو تھی میری, اس نے شی واز پولنگ اٹ اپ, لیکن وہ باسکٹ جو تھی اس نے صحیح طرح سے اٹیچ نہیں کی ہوئی تھی. اچھا. دیٹ باسکٹ فیل فرام اے گڈ 12 feet on the floor. اچھا ٹھیک ہے, and the eggs fell out of it and hit the concrete floor, but they didn't crack. اچھا. I mean they cracked but they didn't burst open. صحیح ہے. ٹھیک ہے. اور اب ہم بھی جب انڈا بناتے تو ہمیں مار کے اسے کر کے کھولنا پڑتا ہے ماشاء اللہ سے. سو the calcium is really ہاں بہتر ہوگا. اچھا اچھا اچھا. کیلشیم سپلیمنٹ بھی میں ان کو oyster shells مل گئے تھے دراز کے اوپر ہی, 2 کلو کا پیکٹ. اچھا وہ بھی اچھا. یہ میں نے کہیں پڑھا بھی تھا کہ اس طرح فری رینج میں زیادہ خوش بھی رہتی ہیں, مطلب بہت خوش. وہ صبح ان کو پتا تھا کہ 11 بجے اس نے آ کے ہمیں کھولنا ہے. سو 11 o'clock they would be lined up in front of the fence, and if I was late by 5 minutes وہ شور مچانا شروع کر دیتی کہ let us out, what's going on, وہ you know کیا ہے, what nonsense. تو بٹ بس اللہ تعالیٰ کا کرنا ہوتا ہے, صبر کرنے کا موقع ملتا ہے نا آپ کو, صبر کرنے کا, اور الحمدللہ یہ بات ہے.
کہ آپ نے اتنا وقت گزارا اور انہوں نے ہمیں, اللہ تعالیٰ نے ہمیں رحمت کی ہوئی تھی, بہت اچھے انڈے نہیں یہ تو بچے چیز ہے کہ ایک اٹیچمنٹ بھی ہو جاتی ہے نا, آپ کسی ایک چیز کا خیال رکھ رہے ہیں, چاہے وہ ایون پلانٹس میں ہو. میں نے تو یہ ایون گارڈننگ میں بھی نوٹ کیا کہ آپ کی ایک اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے, خاص طور پہ وہ جس سیڈ کو آپ خود لگاتے ہیں اور وہ آہستہ آہستہ گرو کرتا ہے ود ٹائم جو ہے نا, آپ کی ایک اٹیچمنٹ سی ہو جاتی ہے, روز آپ پانی دے رہے ہیں, روز کوئی نہ کوئی کھاد ڈال رہے ہیں, گوڈی کر رہے ہیں. ایسا جب وہ سیڈ وہی ہوتا ہے جو آپ کے پچھلے سیڈ کے پودے سے اگا ہوتا ہے, جو وہ 2-3 سال بعد ہوتا ہے نا. اچھا وہ میں اس اسٹیج پہ نہیں پہنچا, لیکن واقعی صحیح بات ہے, وہ ایک اور ہی نیکسٹ فیز ہے. تو اب اس طرح ہم نے اس دفعہ بھنڈی لگائی. اچھا رائٹ, اینڈ بھنڈی واز فرام آر, پچھلا بھنڈی کا کراپ وچ واز آلسو فرام آر اون سیڈ, تو نکلے ہی نا. میں اس لائک یار یہ کیا نانسنس ہے, نکل ہی نہیں رہی. میں عائشہ سے کہا, اس نے پھر جا کے کہیں اور سے سیڈ لے لی, وہ بھی لگائی, لیکن پھر ایک ون ڈے وی لیفٹ اٹ. ہم نے کہا اچھا چلو یہ دوسری بن جائیں گی تو لگا دی. ون ڈے آل آف دیم کیم اپ, آلموسٹ آل آف دیم, تو الحمد للہ. اچھا بھنڈی از ویری انٹرسٹنگ, وہ سب ایک ساتھ نکلتے ہیں. اچھا آپ نے ابھی اس سارے وینچر میں سیلف سفیشینسی اٹین کی ہے یا نہیں ابھی ایٹ دس پوائنٹ؟ نو ناٹ ایٹ آل. سو سیلف سفیشینسی ہم نے, عائشہ واز ویری ویری ہیپی. شی واز لائک وسیم اس دفعہ ہم نے دھنیا نہیں خریدا تھا, ہم دھنیے میں سیلف سفیشینٹ. اچھا ٹھیک ہے. بھنڈی میں ہم سیلف سفیشینٹ ہو گئے کیونکہ وہ اتنی آسان کراپ ہے, اور صحیح. بٹ باقی کسی چیز کے اندر نہیں. آئی مین اٹس اے اسمال بیک یارڈ اینڈ آئی ڈونٹ ڈو اٹ ریئلی ویل, یو نو. میں تو ایک بونگی یہاں مارتا رہتا ہوں ایز اے بگنر گارڈنر. تو بٹ I want to put a pin in this one and come back to this, that small scale homesteading کے اندر آپ کتنا پروڈیوس کر سکتے. we'll come back to it. But coming back to the chickens, تو وہ 5 ہماری چلی گئیں. So now we've got 5 hens and 1 rooster left. وہ بھی بڑی مشکل سے ہم ڈھونڈ کے لائے, بیچاری ٹراماٹائز تھیں, چھپی ہوئی تھیں کہیں پہ. پھر ان کو آوازیں دیں تو ایک ایک کر کے آنی شروع ہو گئی. روسٹر صاحب پتہ نہیں کہاں بھاگ گئے تھے اڑ کے. خیر الحمد للہ دیر 1-2 ان میں سے تھوڑی سی انجرڈ ہیں, بٹ دیر فائن ادروائز. تو دا فرسٹ تھنگ آئی ڈیڈ واز, وہ جو ہماری بلیک آسٹرالوپ تھی جو سب کو مارتی تھی, وہ تو میں نے مالی کو دے دی نا کہ مالی یہ تم لے جاؤ اپنے ساتھ. اس کے بعد اصیل مرغیں, یہ ان کے ساتھ صحیح رہے گی. بیکاز یہ باقی جو تھیں یہ ساری چھوٹی چھوٹی رہ گئی تھیں جو بالکل ڈوسائل سی اور اسکٹش سی تھیں, ہر وقت پٹتی تھیں. میں واز لائک یار ان کے ساتھ تو نہیں چھوڑتا, وہ تو تب ان کو کرتے ہیں. Now, as luck would have it, my chacha was over last month, and somebody came to meet him from the family, from his side of the family, chachi ki side of the family. So it turned out he was a hatcher, اور اس نے مجھے ایک نئی breed بتائی called Bowen Brown. Now, Bowen Brown, Lohmann Browns تو لوگوں نے سنی ہوئی ہیں, وہ بہت prolific رہ چکی, but the Bowen Browns are actually as prolific as the Bowens, as the Lohmanns, لیکن یہ براؤن انڈا دیتی ہے. اچھا. اور انہوں نے انڈے بھیجے ہیں, they were huge eggs, huge brown eggs, very tasty eggs, and they're really prolific. I mean almost to 100% an egg a day, every single day وہ دیتی ہے. اچھا, یہ وہی گولڈن مرغی کی طرح وہ بھی روز دیتی ہے نا. اب وہ کہہ رہا تھا کہ تمہارے پاس گولڈن ہے تو تمہاری پرسنٹیج ہوگی 40-50%, an egg every other day. اچھا. But I was like نہیں, I'm getting, at that time I was getting 9 to 10 eggs from 12 hens. 9 eggs, 7 eggs, 9 eggs. But اب سمر آ گیا تھا تو our production had gone up to 10-11, اور میں نے خود ہی نظر لگائی مرغیوں کو. عائشہ سے کہہ رہا تھا, عائشہ دیکھو ہم 12 مرغیوں سے 11 انڈے 10 انڈے روز نکال رہے ہیں. You know, and we would start, our fridge was overflowing alhamdulillah with eggs. اور رمضان ہے ویسے کوئی نہیں کھا رہا ہے. خیر, so he said کہ you've got to try this breed. It's generally commercial farmers لگاتے ہیں, but it's a very good homesteading breed also. اچھا. Supposed to be very friendly, آپ کے گھٹنے پہ آ کے بیٹھ جائے گی, باتیں کرے گی, اسکریچ اراؤنڈ کرتی ہے, ریزیلینٹ. تو he's got hatchery, وہ کمرشل پرووائڈ کرتا ہے. تو میں نے اس کو پھر فوراً میسج ڈالا نا کہ یار میرے ساتھ یہ ہو گیا. تو یہ سر میرے پاس 5-year-old پولٹس پڑے میں, آل فیمیلس, تو وہ تم جا کے پک کر لو. So, and the price is not bad also. It's like 500 روپے for a 5-week-old chick. تو چلو ٹھیک ہے, تو I'm gonna go today انشاءاللہ. عبداللہ میرے پیچھے پڑا ہوا ہے کہ آپ بھی لیں. میں اس کو یہی کہہ رہا ہوں, میں نے کہا بھائی رکھیں گے کدھر,
وہ کہہ رہے ہیں میں ماڈیفیکیشن آپ کو کر دیتا ہوں, چھوٹا والا وہ بنا کے نہیں, so what I'll do, I mean I can keep a cup, I don't have that much space, so what I did was ہمارے پرمی گروپ کے اوپر, جن لوگوں کو نہیں پتا, ہمارے ایک واٹس ایپ کے اوپر اسلام آباد پرمیز, اسلام آباد تو نہیں, پاکستان پرمیز گروپ ہے, which I have the privilege and the honor of being a part of, اور وہاں پہ گپ شپ لگتی رہتی ہے, اچھے لوگ ہیں, بہت اچھے لوگ ہیں, اینڈ ڈفرینٹ آپ کو ایک ذرا ڈفرینٹ اسپیکٹرم آف گروورز ملتے ہیں, کچھ بہت بڑے پروڈکشنز اس میں, کچھ ہمارے جیسے ہیں. اور تو وہاں پہ ایک خاتون ہوتی تھی مانا, تو مانا نے ہمیں ریبٹس دیے تھے, they were leaving the country, and so Ileana picked up a couple of rabbits from her. وہ رہے ہمارے پاس, لیکن one mongoose caught and the other one got وہ اکیلا ہو گیا, پھر وہ رات کو حج بھی نہیں سوتا تھا, باہر سوتا تھا, and I think he just died from being overstressed and not having any compassion. ریبٹس بہت جلدی ہو جاتے ہیں اسٹریس اٹھا, وہ میرے بھائی نے رکھے تھے, اس لیے مجھے آئیڈیا. اچھا, تو ان کا بروڈر, ان کا حج ہمارے پاس پڑا ہوا تھا. اچھا, سو واٹ آئی دین ڈیڈ واز لیکن وہ دیمک کھا رہا تھا اسے, اور اٹ واز گوئنگ بیڈ, وہ ڈسکارڈیڈ سا تھا. سو دین یسٹرڈے آئی فکس دا حج اینڈ میڈ اٹ انٹو اے بروڈر. So I think we depending on the size of, I don't know what the size of a Bowen Brown 5-week-old chick is. کتنا ہو گیا یار؟ ہاں میں نے تھوڑا گوگل کیا تھا, وہ اتنا ہی تھا تقریباً, میرا خیال ہے اتنا ہی تھا نا. So I think I should be able to fit 10-12 of them. اچھا ٹھیک ہے, وہ 4 فٹ بائی 1.5 فٹ کا. اچھا ٹھیک ہے, تو I should be able to fit 10, I think 10 تھوڑے دنوں کے لیے, تاکہ پھر دوسری مرغیاں جو ہیں وہ اس سے گیٹ یوز ٹو ہو جائیں, اینڈ دین ویل لیٹ دیم آؤٹ. تو لیٹس سی. چلیں میں آپ کو بتاؤں گا, میں آج ماڈیفیکیشن ابھی اس کے بعد دیکھتا ہوں, اور اگر کچھ ہوتا ہے تو ہاں ہاں لے آتے, میں نے اور لے آؤں گا. تو وہ عائشہ کی نانی کو, عائشہ کی والدہ کو بھی چاہیے, اور بھی کچھ لوگ جا رہے ہیں. چل اچھا, یہ ایک اب آپ نے جو پن کی تھی بات, ہاں نہیں, اس پہ اس پن سے پہلے ایک اور پن ہے جو میرے اپنے دماغ کے اندر تھی. تو بات یہ ہو رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایک طرف سے دیتا ہے اور آپ کو ٹیسٹ بھی کرتا ہے, اور آپ کو کہا جاتا ہے, قرآن کے اندر یہ کہا جاتا ہے, یو نو دیٹ آئی ایم گوئنگ ٹو ٹیل وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِأَمْوَالِكُمْ وَالْأَنْعَامِ پتہ نہیں, آئی ایم ناٹ شیور ایگزیکٹلی اس وقت کون سی آیت, بٹ آپ کے مال سے, آپ کی جان سے, اور میں آپ کو ٹیسٹ کروں گا. ٹھیک ہے, تو اور اس پوائنٹ پہ آپ نے بیسکلی صبر دکھانا ہوتا ہے, اور الحمدللہ کہنا ہوتا ہے یار اوکے دس از پارٹ آف اللہز ڈکری. اس نے اسی کی چیز ہے نا, اس نے دی ہے آپ کو, ٹیکن اٹ اوے, بگ ڈیل, ہو آر یو. تو اسی دن ہماری جو کاٹیج ہے اس پہ ہم پچھلے 6 سال سے پانی طلب کر رہے ہیں, اینڈ اٹس بین اے کریٹیکل پوائنٹ فار اس, بیکاز ناٹ ہیونگ واٹر مینس وی کانٹ ریئلی موو دیئر. ٹھیک ہے, ہم رین واٹر کرتے ہیں, رین واٹر ہارویسٹنگ کرتے ہیں, اٹس این آف گریڈ کاٹیج, تو ہم اس کے ہم رہ لیتے ہیں. بٹ جس طرح ہم اسپوائلڈ ہوتے ہیں نا اربن انوائرمنٹ کے اندر پانی کے لحاظ سے, پھر ٹیپ کھولا چل رہا ہے, نہا رہے ہیں, شاورز لے رہے ہیں, لانڈری, اور یہ گاڑیاں دھل رہی ہیں, فرش دھل رہے ہیں, یو نو یو نیم اٹ. وہاں جا کے آپ کو قدر ہونی شروع ہوتی ہے. اس قطرہ قطرہ پانی جب آپ جمع کر رہے ہوتے ہیں نا چھت سے اپنے, پھر آپ کو اس کی قدر آتی ہے کہ یار ڈوڈ, یو نو یو ناٹ گونا ویسٹ دس. آئی مین ٹو دا پوائنٹ ویئر یو گو ٹو دا باتھ روم اینڈ یو پی, یو ڈونٹ فلش. ٹھیک ہے نا, سوری ایکسکیوز می, رائٹ, تو ٹو سیو دیٹ, ٹو کنزرو دیٹ واٹر, کیونکہ ابھی تک وہاں پہ گرے واٹر اور بلیک واٹر کا سسٹم ابھی تک ہم نے امپلیمنٹ نہیں کیا. سو بٹ الحمد للہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے, بھی ہم 3-4 بورس کرائے, سوکھے نکلے, اینڈ ہمارا ڈیم جو تھا وہ لیک کرتا ہے, پانی اس میں نہیں جمع ہوتا ہے, لیکن وہ نکل جاتا ہے. بٹ دس ٹائم وی ڈرلڈ اے بور, اینڈ ایٹ خاصا ڈیپ جانا پڑا ہمیں, 365 feet, and we've gotten water, alhamdulillah. اسی دن I was coming back from the cottage after running the motor for the first time. اس میں بڑی یہ چیز ضروری ہے نا, انسان جب صبر کرتا ہے اور اللہ سے دعا کرتا ہے تو وقت لگتا ہے, ڈپینڈ کرتا ہے جب اللہ کی اجازت ہو, لیکن خیر ضرور آتی ہے. لیکن یہ ایک طرف 5 مرغیاں گئیں,
اور ایک طرف آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس صبر کے لیے, اس کو پتہ تھا کہ اس کی مرغیاں جائیں گی, اور اللہ کو پتہ تھا کہ یہ لوگ صبر کر لیں گے, تو میں ان کو پانی دیتا ہوں. کیونکہ یہ وہی چیز ہوتی ہے, چھوٹی سی چیز ہوتی ہے, اسی میں بندہ کرپ بھی کر سکتا ہے کہ یار میں نے اتنی مہنگی لی تھی, یا اتنے عرصے سے میں پال رہا تھا, ضائع ہو گیا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا. اور آپ مطلب یہ چھوٹا سا, ایک بہت چھوٹا سا کہہ لیں کہ امتحان ہوتا ہے انسان کا, اور اگر آپ اس پہ شکر کر لیں تو وہ آپ کی کیسے نیکی کاؤنٹ ہو جاتی ہے. ایبسولوٹلی, اور وہ اتنا کھل کے دیتا ہے, اتنا کھل کے دیتا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے تھے. تو الحمد للہ دیٹس ون کریٹیکل تھنگ. اب بہت زیادہ پانی ہمارے پاس نہیں ہے اس وقت. موٹر آئی تھنک وہ چلتی ہے کوئی 25 منٹ. اچھا, رائٹ. آپ نے موٹر کون سی والی لگائی ہوئی ہے, کتنے ہارس پاور والی؟ دس از اے 2 ہارس پاور. اچھا ٹھیک ہے. 2 ہارس پاور. وہ کافی زیادہ نکال لیتی ہے پانی, ود ان 25 منٹس بھی بہت زیادہ نکال لیتی ہے. ہاں الحمد للہ اٹس اور بہت پریشر سے پانی آتا ہے. کیونکہ میں نے بھی ادھر گھر پہ کروایا تھا نا, اور بلکہ مجھے یاد ہے جو بورنگ کر رہا تھا نا, وہ بندہ بڑا اچھا بندہ تھا, کسی نے ریکمینڈ کیا تھا کہ بڑا آنیسٹ بندہ ہے اور آپ اس کو ٹرائی کریں. تو میں نے اس کو بلایا, میں نے کہا یار مجھے پتہ لگا کہ کچھ مشینز آتی ہیں, اس سے پتہ لگ جاتا ہے کہ کدھر بور کرنا ہے نا. اور میں نے کہا میں سوچ رہا ہوں ٹیسٹ کرواؤں, اور میں نے تو یہاں ٹیسٹ نہیں کروایا بھائی. وہ کہتا ہے سر آپ چھوڑ دیں, یہ جو پانی کا نظام ہے نا یہ بیسکلی رسک سے جڑا ہوا ہے. تو اور یہ اللہ کی مرضی ہے کہ کہاں نکلے گا. کہتے ہیں آپ اگر جتنی مرضی مشین لگا لیں, کہتے ہیں میں نے بڑے لوگوں کو دیکھا ہے, کیونکہ اس کا کام ہی یہی تھا. کہتے ہیں وہ اکثر جا کے نا وہ انجینئرس کو کانٹیکٹ کرتے ہیں, ادھر کریں ادھر کریں. تو وہ ابرار کہتے ہیں نا, دیٹس کالڈ ECG فار دی ارتھ. ہر وہ پوائنٹس لگاتے ہیں, ہم نے بھی کروایا. تو وہ کہتا ہے کہ نہیں کچھ فرق نہیں پڑے گا. کہتا ہے آپ اللہ کا نام لیں, دعا کریں, اور بسم اللہ کر کے ہم یہاں کرتے ہیں, اور انشاءاللہ اب ہم نے ظاہر ہمیں کوئی لوکیشن اس طرح سے تو نہیں, ہم نے کہا چلو ادھر کرتے ہیں. ایک جگہ میں نے لوکیٹ کی, میں نے کہا یار موٹر وغیرہ بھی آ جائے گی, اس جگہ پہ کر لیتے ہیں. ہم تو اسی طریقے سے اور اس نے کیا, مطلب میرا خیال ہے کوئی 200 سمتھنگ 230 فٹ پہ یا کتنے پہ جو ہے نا پھر پانی آیا. اور الحمدللہ اب میرا مطلب اس طرح سے ہے کہ آلموسٹ 45 منٹ تک تو چل جاتی ہے موٹر اچھی خاصی, اور مطلب اچھا خاصا پانی آتا ہے. یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ. اب دیکھو میرا نیبر ہے وہیں پہ, ہی از ابو می. اس نے بھی کہا جب میرا بور ہو گیا, اس نے کہا یار میریاں بھی کر دو. فرسٹ بور 180 فیٹ کے اوپر کھلا پانی. He dug all the way down to 300, کیونکہ وہ minimum 300 فیٹ کرتے ہیں, اس میں کھود دو, وہ 300 تک چلے گئے. ماشاء اللہ الحمدللہ. You know, so you're absolutely right. It's got to do with risk. And اللہ تعالیٰ پانی کسی وقت لے بھی سکتا ہے, اور پھر تم کہاں ڈھونڈتے پھرو گے اس پانی کو. You know, think about it. It's 350 feet down in solid stone. بالکل نہیں, یہی چیز میں نے ایون بائی ایکسٹینشن اور بھی چیزوں میں نوٹ کی, جیسے آپ کا کریئر ہے, آپ کا کوئی کام ہو گیا, بزنس ہو گیا, یہ ساری چیزوں پہ اپلیکیبل ہوتا ہے, کیونکہ یہ سارا رسک سے تعلق ہے نا اس چیز کا. تو اب یہ رات تھی 23ویں کی رات کے, ہم 10 بجے وہ صفائی کر رہے تھے, بور ہو گیا تھا پانی کو. ان کو اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کے اندر تو پانی. اچھا 22 کو انہوں نے بور کیا دن میں, سوکھا نکلا بور. ہم لوگوں نے الحمدللہ کی, گھر آ گئے کہ نہیں بھائی بور تو سوکھا ہے. 23 کی صبح مجھے فون آتا ہے, صبح 8-9 بجے نا, جو میرا بندہ ہے وہاں پہ, کہتے ہیں یہ تو اس میں لگ رہا ہے پانی ہے. کیا میں نے, اس نے کہا وہ کل رات کو نا اپنے پائپس نہیں, وہ اپنی بوگی کی نہیں نکال پائے تھے کیونکہ ان کی پھنس گئی تھی, تو دے سیڈ ول کم ان دا مارننگ اینڈ ڈو اٹ. تو آج جب انہوں نے آ کے نکالی تو وہ تو صاف نکلا. اچھا, تو انہوں نے کہا یہ تو اس کے اندر پانی ہے. اب وہ اللہ کی طرح نے کہا کہ بیکاز دا پائپ اسٹیڈ دیئر, تو اس کی وجہ سے اس نے کچھ کھولا, کچھ ہوا. ورنہ نارملی یہ بھی بعض دفعہ ہوتا ہے اگر وہ پھنس جائے نا بیچ میں سارا سسٹم, وہ نکلتا نہیں ہے, وہ بعض دفعہ بور ضائع ہو جاتا ہے. ہمارا پہلا بور جو تھا اس کے اندر ابھی تک بوگی پھنسی, تو وہ بس پھر ضائع ہو گیا, وہ چھوڑ کے بھاگ گیا. اس نے کہا میں نہیں نکال سکتا. خیر اینی وے, اس نے کہا کہ نکالتے. اس نے کہا اب ہم چھوٹی مشین منگواتے ہیں, ہم اس کو صاف کرتے ہیں. پائپس منگا کے اس نے صاف کیا, تو وہ تقریباً 300 فٹ کے اوپر جو تھا پانی کے آثار آ گئے. تو سیڈ اوکے, he put pipes in, then he bought pipes. He put pipes in all the way. He managed to fit them till 355 feet. اچھا 365 کا بور تھا, وہ داخلی 10 فٹ کہہ رہے جا ہی نہیں رہے. اب یا تو بور خراب ہو جائے گا, ٹوٹ جائیں گے پائپ نیچے, یا کچھ ہو جائے گا, بس 355 ہی کر لیں گے. ٹھیک ہے, ناٹ اے پرابلم, 355 کر لیں.
اینڈ دین وی باٹ موٹر اینڈ اسٹف. اور بٹ جس رات کو یہ پائپس ڈال رہے تھے نا, اور 23ویں کی شب تھی, اچھا, اور میں کاٹیج پہ تھا, رات کے کوئی 10 بج رہے, رائٹ, لولی ویدر, سلائٹ سی نپ تھی ہوا میں, سلائٹ سی نپ, ٹریک سوٹ کا اپر پہنا ہوا تھا, اٹس فائن. تو وہاں پہ مسلح بچھا ہوا تھا, اور بالکل اندھیرے میں نا, بالکل پچ بلیک. پیچھے کام کر رہے تھے, ان کے پاس لائٹس نہیں, یہ آگے تھا بالکل پچ بلیک, اور سامنے اٹ واز جسٹ ڈارک, اینڈ دین پورے اسلام آباد کی لائٹس نظر آپ کو آ رہی تھیں, رائٹ. سو وی آر ایٹ اے ہائٹ, اینڈ اسلام آباد از ان فرنٹ. اور اوپر جو تھا وہ جتنی لائٹیں نیچے تھیں وہ آسمان میں اوپر اس سے زیادہ تھیں لائٹیں, رائٹ. اینڈ میں نماز پڑھتا رہا, اور وہ سورہ بقرہ کی آیت ہے نا, ثم قست قلوبکم من بعد ذلک ہی کالحجارۃ, کہ پتھر کے اندر سے کیسا پانی نکلتا ہے, اور کچھ پتھروں کے اندر سے نہریں نکلتی ہیں, اور کچھ پتھر جو اللہ کے اس سے گر جاتے ہیں. سو آئی جسٹ کیپٹ ریسائٹنگ دیٹ ون ورس تھرو سم رکعت, الحمدللہ. اور اتنا خشوع تھا مجھے, آئی ایم ناٹ اے ویری ریلیجیس پرسن, یو نو دیٹ. میری عبادتیں بالکل ٹوٹی پوتی ہوتی ہیں, نہ اعتکاف ہوتا ہے, نہ جماعت سے نماز ہوتی ہے, نہ سنت نفل وغیرہ تو قریب سے نہیں آتے, فرض ہی پڑھ لیں تو بہت بڑی بات ہوتی ہے, رائٹ. اور اتنا خشوع تھا اس نماز, اس انٹائر گھنٹہ ڈیڑھ واٹ ایور, رائٹ, اس دورانیت کیا غور کرو, رائٹ. اٹ واز سچ اے پلیجریبل نماز. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نہیں, یہ بڑی, میں بھائی اسی طرف آنے لگا تھا کہ اربن اور یہ جو لائف ہے اس میں ایک بڑا ڈفرینس ہے. اور میں نے یہ نوٹ کیا کہ جب بھی آپ اگر سلو ڈاؤن کریں نا اپنی لائف کو, تو آپ کو بہت ساری ایسی چیزیں پھر نظر آنا شروع ہوتی ہیں جو آپ کو ویسے نہیں آتی نارملی. کیونکہ ایک اربن لائف میں نا ایک بڑی ایک تیزی ہے, ایک بڑا آئی ڈونٹ نو بے سکونی کہنا چاہیے یا نہیں کہنا چاہیے, کیونکہ بہت زیادہ کچھ ایک فاسٹ قسم کا ایک چیز چل رہی ہوتی ہے. کبھی یہ کرنا ہے, پھر یہ کرنا ہے, پھر یہ کرنا ہے, اس کے بعد یہ ادھر جانا ہے, ادھر جانا ہے, اس سے ملنا ہے, اس سے ملنا ہے, یا کام کوئی نہ کوئی ہوتے ہیں. لیکن پر وہاں جا کے بھی تو میں وہی آدمی تھا نا, میں یہاں پہ بھی وہی آدمی ہوں, وہاں پہ بھی وہی آدمی تھا. وہاں پہ میں جا کے کیوں سلو ڈاؤن کر جاتا ہوں, یہاں پہ میں کیوں نہیں سلو ڈاؤن کر پاتا. اور یہ آپ اس کو اگر ریلیٹ تھوڑا سا کریں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی تھی, وہ بھی مکہ کے ایک ٹائم پہ جاتے تھے, غار حرا میں جاتے تھے, تختیے میں بیٹھتے تھے, وہ بھی اوپر کافی چڑھائی چڑھ کے, نکلتے تھے. اللہ کا شکر ہے الحمدللہ مجھے وہ موقع ملا تھا غار حرا جانے کا ایک دفعہ, اور میں نے وہ دیکھی تھی, وہ ڈیفیکلٹ ہے, اٹس ناٹ این ایزی کلائمب. اور ایون اس ٹائم پہ تو بالکل وہ اپنی را پرسٹین فارم میں ہوگی نا, ابھی تو پھر بھی انہوں نے اسٹیپس بنائے ہوئے ہیں, آپ جا سکتے ہیں, لیکن ایون اس اسٹیپس پہ بھی اتنا آسان نہیں ہے. It's just like a crack in the mountain, نا, and you can see the اب پتہ نہیں نظر آتے, probably buildings بنا دی ہوں گی انہوں نے. نہیں, اس ٹائم جو میں گیا تھا تب تو بیچ میں آتا تھا نظر, لیکن وہ بڑی, اور خیر ڈائریکٹ لائن آف سائٹ ہے تو, لیکن مطلب کوئی نہ کوئی ایک چیز یہ امپورٹنٹ ہوگی تو وہ بھی جاتے تھے. اور اگر ہم بھی یہ چیز کرتے ہیں, آپ نے بھی جیسے بتایا کہ ہم نے ایک چیز ایکسپیرینس کی ہے, اور اس میں واقعی ایک سکون بھی ملتا ہے, تھوڑا سا بندہ کٹ آف کرتا ہے باقی چیزوں سے, اور بڑا ایک آپ کو سکون ملتا ہے. تو یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ کہ ہم لوگوں کو سلو ڈاؤن کرنے کی بہت ضرورت ہے. بالکل بہت ضرورت. اور یہ میں نے اسپیشلی خاص طور پہ کووڈ کے بعد اور زیادہ ریئلائز کیا, کیونکہ جب وہ ایک 100% ورک فرام ہوم ہوا, اس میں بہت ساری ایسی چیزیں تھیں, آپ باہر جا نہیں سکتے تھے, نہ کسی سے اس طرح سے مل بھی نہیں رہے تھے, سارے لوگ ذرا جنرلی اوائڈ بھی کر رہے تھے, تو اس میں پھر آپ محدود تھے ایک ہی جگہ پر. اچھا, میرے بھی ادھر اس طرح کا ایک گھر پہ, آپ نے میری چھت نہیں دیکھی, پیچھے میرا سارا اوپن ہے. اب اوپن اس طریقے سے, میرے گھر کے پیچھے ایک دریا ہے, اور دریا کے آگے پہاڑی سی ہے کافی بڑی سی, اور اس کے آپ نے بلکہ ہاں تصویر دیکھی ہوگی جس کے اندر سارا ریور ویو ہے, اور نیچے ایک پورا گاؤں ہے, بہت بڑا گاؤں ہے, مطلب کوئی میرا خیال ہے آلموسٹ کم از کم بھی 200-250 ایکڑ یا اس طرح اتنی بڑی زمین ہے. تو وہ دور سے نظر آتی ہے ساری نا, تو وہ ایک اوپن اسپیس ہے. تو اس میں ایٹ لیسٹ یہ ہوا کہ ہم ایک ہی جگہ محدود تھے. جب ایک ہی جگہ محدود تھے تو ہمیں کوئی نہ کوئی گھر پہ ہی کچھ نہ کچھ ایکٹیویٹی کرنی تھی, بچوں کو بھی کرانی تھی, سارا کچھ کرنا تھا. تو اس ٹائم پہ میں نے تھوڑی سی گارڈننگ اور اس طرح کی چیزیں سٹارٹ کی, گھر پہ اپنی چیزیں اگانا, سارا کچھ کرنا. اور وہ جو سلو ڈاؤن ہوئی نا لائف, اس سے مجھے, ہم لوگوں کو فیل ہوا کہ نہیں یار, اس میں بہت ساری ایسی چیزیں
ڈسکور کی ہیں ہم نے, جیسے اپنے بارے میں بھی, اپنی پرسنالٹیز کے بارے میں, بچوں کے بارے میں, اور ایک آپ کو ریئلائزیشن ہوتی ہے بہت ساری چیزوں کی جو آپ کو ویسے نہیں ہوتی. آپ دن میں بیٹھتے ہیں, اکیلے میں بیٹھتے ہیں, آپ کو تھوڑا سا خیال آتا ہے کہ یار کس طرف جا رہا ہوں, زندگی کس طرف جا رہی ہے, آپ کو سوچنے کا موقع ملتا ہے بہت. اور اس میں پھر آپ کی, مجھے لگتا ہے کہ یہ تھوڑی سی یہ اسپرچل گروتھ جو ہے وہ بھی ہو پاتی ہے. ہوتی. But I don't know. I have a backyard. آپ نے وہ دیکھا ہوا ہے, right? الحمد للہ ہم سبزیاں اگاتے ہیں. So let's come and discuss that one bit. کہ small scale homesteading, right? ایک میں نے دیکھا تھا, there was a lady in Los Angeles, اور she had a front yard and a back yard combined جو تقریباً 1.5 کنال کا ہوتا ہے. اچھا. And they're a small family. They're a family of 4 people. لیکن وہ انٹینسو پلانٹیشن کرتے ہیں اس کے ٹھیک اندر, ہے, پرماکلچر, ہے. روٹس بھی لگاتے ہیں, وہیں پہ کریپرز ہیں, وہیں پہ درخت ہیں, ٹھیک ہے. اور انہوں نے کوئلز رکھی ہوئی ہیں, چکنز رکھی ہوئی ہیں, گوٹس رکھی ہوئی ہیں اسی اربن انوائرمنٹ میں. اور کہہ رہے ہیں کہ ہم دے آر آلموسٹ 70-80% سیلف سفیشینٹ, اور کہہ رہے ہیں جو باقی چیزوں میں ہم نہیں ہیں وہ ہم بارٹر کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا, تو ہم یہ چیزیں بارٹر کر لیتے ہیں, ہم ایگز بیچ دیتے ہیں, اس سے پیسے آ جاتے ہیں, وہ خرید لیتے ہیں, واٹ ناٹ. سو فرام, اینڈ آئی واز تھنکنگ یار اللہ تعالیٰ کا کتنا ابنڈنس ہے کہ اگر آپ اس کو صحیح طریقے سے کرو, رائٹ, تو فرام اے 1.5 کنال پلاٹ دے آر فیڈنگ 4 people اینڈ آل دیئر اینیملس, which is very good. اور کوئی انپٹ نہیں ہے, کوئی فرٹیلائزر نہیں انپٹ ڈال رہے, آئی مین ایز ان کیمیکل فرٹیلائزر. شروع میں آبویسلی کمپوسٹ وغیرہ خریدا ہوگا, ڈالا ہوگا, اب وہ ریجنریٹ کر رہے تو وہ چلتا رہ رہا ہے. ہم نے بھی ڈالا تھا شروع میں, گوبر منگوائی تھی 1 ٹرالی, اب الحمد للہ ہماری اپنی بنتی رہتی ہے. تو بٹ فرام 1.5 کنال دے آر ایبل ٹو فیڈ اے فیملی آف 4. اب ٹھیک ہے, انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنا لائف اسٹائل ماڈیفائی کیا اس پہ, رائٹ. ہاں بالکل ٹھیک ہے. وہ تو دیکھیں, وہ تو ویسے بھی آپ کو کرنا پڑتا ہے نا, وہاں پہ آل یو کین ایٹ کرنا چاہیں تو وہ ظاہر ہے نہیں ہوگی. اور so let's pin this all you can eat also. So let's just pin this from Ramadan. We'll come to this next. So for example, they said that we use our cycles now. ہم آس پاس جاتے ہیں, ہمارے ٹریلر ہے پیچھے, اسی کے اندر ویجیٹیبلز آتے ہیں, وہ سائیکل کر کے ہم آرگینک اسٹور تک پہنچا دیتے ہیں, اس طرح کی. تو وی ریڈیوس آر کاربن فٹ پرنٹ فرام دا کارز ایز ویل. ٹھیک ہے, تو عائشہ اینڈ آئی سائیکل کوائٹ اے بٹ, موسم جب صحیح ہوتا ہے. لیکن پاکستان کی انوائرمنٹ میں آپ اس طرح پرابلی نہیں کر سکتے جس طرح امریکہ یا ویسٹرن انوائرمنٹس. تو خیر ٹھیک ہے, لیکن آپ اور چیزیں کر سکتے ہیں, ناٹ این ایشو. یہاں پہ اور بہت بینیفٹس ہیں. تو دیٹ وڈ بی مائی الٹیمیٹ گول, اینڈ دا ریزن وائی ویو بین پشنگ ٹورڈس دس اربن ہوم اسٹیڈنگ, جس کو اگر ہم کہیں گے یہاں پہ گھر پہ مرغیاں رکھ لیں, سبزیاں اگا لیں, 4-5 ٹماٹر اگا لیے, بہت ساری بھنڈی اگا لی, ٹو گوئنگ ٹو دا کاٹیج. اینڈ ناؤ دیٹ وی ہیو واٹر, now it's a game changer, because before we didn't have water, so we couldn't grow stuff there. But now I can grow stuff, and I know I can grow stuff. ٹھیک ہے, میں مارتا بھی بہت چیزیں لیکن اگ بھی جاتی ہیں, because میرا بیک گراؤنڈ کوئی فارمنگ کا تو نہیں ہے. میرا ویسے اگلا سوال بھی آپ سے یہ تھا کہ ادھر کیونکہ وہ ٹرین تھوڑی ڈفرینٹ ہے, یہاں اربن انوائرمنٹ میں آپ کی ٹرین بالکل ڈفرینٹ ہے, وہاں ایک راکی ٹرین ہے, سوائل آئی ڈونٹ نو کس طرح کا ہے, تو کس حد تک آپ وہ کر سکتے ہیں, گرو کر سکتے ہیں. وہاں پہ اتنے بڑے بڑے ہیوج پائن ٹریز ہیں, ٹھیک ہے, رائٹ, وہ بھی تو ٹھیک ہے, پائن ول گرو ان راکی, بٹ ہم سوئل بنا لیں گے. سوئل بنانا از ناٹ اے پرابلم, ٹھیک ہے, سوئل بن جاتی ہے. سوئل آرگینک مٹیریل آپ ڈالیں, آپ اس کو رہنے دیں, سوئل بن جاتی ہے, وہ مسئلہ نہیں. ایز لانگ ایز یو ہیو اینیملس اینڈ یو گیٹ اے سائیکل گوئنگ, اٹس جسٹ اے سائیکل, جسٹ گاٹ ایک دھکا اسٹارٹ آپ اس سے کر دیں, دین اٹ ول کنٹینیو. تو my ideal goal is to be self-sufficient in all our food. ٹھیک ہے, whether that's achievable in my lifetime or not, دیکھیں گے, ٹھیک ہے. But I don't want my children to intake chemicals and processed food, because this is one thing
100% ریئلائز کہ ہماری یہ جو بیماریاں ہیں نا, میری جو بیماریاں ہیں رائٹ, اور جو میں بیماریاں دیکھتا ہوں ہمارے آس پاس, وہ ساری کی ساری ہماری انوائرمنٹ اور ڈائٹ اور جو فساد ہم نے بنائے ہوئے اس سے آتے ہیں رائٹ. اور اس کے اوپر ہم نے we've got to have a session with Babar Qureshi, who's from Lahore but now lives in Islamabad. He's a homeschooling father as well. اور اس نے اپنے آپ کو جو ٹرن اراؤنڈ کیا ہے with diet, تو that's going to be inshallah stellar broadcast انشاءاللہ تعالی. تو اچھا اس میں مجھے ایک اور بھی چیز ہاں بتائی کہ جیسے کیونکہ ہم ظاہر بات ہی کر رہے ہیں اس پہ, تو بچوں کا آپ کہہ رہے تھے نا پروسیسڈ فوڈ سے آف کرنا ہے ایون ہاں بچوں کو بھی, ہاں تو اس میں آج کل ویسے بچوں کے حوالے سے بھی بہت بڑا چیلنج ہے جس کے اندر یہ میٹھا, بسکٹس, چاکلیٹس, اس طرح کی چیزیں بہت ساری پروسیس ملتی ہیں, جوسز ہیں, سارا کچھ ہے, اور آبویسلی بچوں کو اٹریکٹ بھی بہت کرتا ہے, لوگ اس پہ پریشان بھی ہوتے ہیں. تو کیا ابھی آپ کے لیے بھی چیلنج ہے فرام بالکل کڈس ہے, پرسپیکٹیو کیوں کہ نہیں, کیسے کیوں, ان کو اس لیکن چیز سے آف کر کے, اور ایک بالکل, کیونکہ ظاہر ہے جب آپ اس چیز کی طرف آتے ہیں نا, نیچرل کھانے کی طرف, بہتر چیزوں کی طرف جس میں کیمیکلز نہیں ہے, نہیں وہ نہیں ہے, تو وہ ظاہر ہے چیلنجنگ, کیونکہ وہ بیسک ٹیسٹ ہوتے ہیں نا, اس میں انہانسرز نہیں ڈلے ہوئے ہوتے, چیزیں آرٹیفیشل فلیورز نہیں ڈلے ہوتے, تو وہ بچوں کے لیے ظاہر ہے ایک وہ ہوتا ہے, ایک شوگر ہائی ہوتی ہے, اس سے کس طرح سے آف کرایا جائے. Aisha would probably be better able to guide us in this, but we've been successful because in some aspects we've been successful. اور میں آپ کو اس کی جسٹیفیکیشن اس طرح دوں گا کہ بہت دفعہ ہماری پینٹری کے اندر جنک پڑا رہتا ہے اور وہ ختم نہیں ہو رہا ہوتا. اچھا نہ وہ چپس کے پیکٹس کھل رہے ہوتے ہیں, اگر کھلے بھی ہوتے ہیں تو کھلے ہی پڑے ہو کے سیدھا ہو جاتے ہیں. سیم تھنگ ود بسکٹس کھلتے ہی نہیں ہیں, پڑے رہتے ہیں. لیکن ہاؤ ڈو یو گیٹ ٹو دس لیول؟ آلٹرنیٹس دینا ان کو ٹھیک ہے, یعنی آلٹرنیٹ گھر دینا. پہ بیکنگ کر لی. اچھا ہاں, تو وہ خود انگریڈینٹس استعمال کرتے ہیں اور ٹھیک. اس سے کرتے ہیں. شوگر ویو ناٹ بین ایبل ٹو گیٹ ریڈ آف, تو وہ چینی جو ہے بیکنگ میں استعمال کرتے ہیں. ہاں بٹ ادر ٹھیک دین دیٹ, اور وہ چینی کا پراٹھا کھا لیں گے یا ٹھیک ہے. چائے ایک اور پن ہم نے ڈالنی, اچھا چائے میں ڈال دیں گے یا واٹ ناٹ. تو بٹ آئی ٹو ویری لارج, اچھا سوڈا فار ایگزامپل, سوڈا اگر آتی ہے, پیپسی کبھی کبھار آتی ہے, کچھ آتی ہے. آج کل تو وہ یہودی کی وجہ سے پیپسی نہیں آ رہی, لیکن لوکل اگر آ جاتی ہے گورما وغیرہ, تو سوری آئی شوڈنٹ سے یہودی, ایکچولی اسرائیلی کی وجہ سے نہیں ہے, زائنس کی وجہ سے نہیں آتی. اپالوجیز. تو قورمے کی بھی اگر آ جاتی ہے تو وہ تھوڑی سی پی جاتی ہے, وہ پڑی رہتی ہے, دنوں پڑی رہتی ہے, اٹ ڈزنٹ گیٹ فنش. جبکہ پہلے یو ووڈنٹ فائنڈ اٹ. ہاں یہ بالکل. تو I think first just it takes a little bit of discipline شروع میں to say no, I'm not gonna buy this. Now I generally don't eat junk myself. ٹھیک ہے, Aisha has a sweet, she likes it, she enjoys it. So it's a challenge at times, لیکن alhamdulillah we're making progress slowly in the right direction, but we're definitely making progress because سیریل بھی فار ایگزامپل اگر آتا ہے تو وہ پڑا رہتا ہے, it doesn't get finished. چاکلیٹ اسپریڈ آتا ہے, وہ پڑا رہتا ہے. And we've started doing our own. So for example peanut butter ہم اپنا بنا لیتے ہیں, you know, hummus ہم گھر پہ اپنی بناتے ہیں, اس garlic چیز sauce سے فرق پڑتا ہے ویسے ہی, کیونکہ میں نے بھی ان نوٹ چیزوں کیا سے تھا. بہت فرق پڑتا ہے. مطلب جنرلی یہ ہوتا تھا پہلے, جیسے بچوں کو برگرز, پیزاز بہت پسند ہے, تو اس میں یہ ہوتا تھا ہر تھوڑے عرصے کے بعد ہوتا تھا کہ یار مطلب کچھ نہ کچھ کرنا ہے, آرڈر بنانا ہے, یہ وہ. تو اچھا اب جب سے عبداللہ نے فاطمہ نے برگرز اپنے بنانا شروع کیے نا گھر پہ, تو اس کے بعد ہوتا ہے یار ہم 500 600 700 روپے کا برگر جو باہر کھائیں گے, تو میں تو یہ مطلب میں اگر چکن لے آتا ہوں اور میں لا کے بنا لیتا ہوں گھر پہ, تو میں تو 5-6 بنا سکتا ہوں, اسے بلکہ زیادہ بنا سکتا ہوں. تو میں جو اتنے اسپینڈ کر کے بناؤں گا اس سے بہتر ہے میں خود بنا لوں, وہ ایک انجوائبل ایکٹیویٹی بھی بن جاتی ہے. اچھا اس میں پھر وہ ان کی گروتھ لرننگ اس طرح سے ہوتی ہے کہ یہ لوگ نئے نئے فلیورز ٹرائی کر رہے ہیں. مجھے کہہ دیا کہ یار یہ والی چیز لا دیں, ہاں اس میں یہ ضرور ہے کہ تھوڑی بہت ساسز وغیرہ ظاہر ڈلتی ہیں, تو وہ ایک ویریشن کر لی, لیکن ایٹ لیسٹ یہ ہوتا ہے کہ اس میں آپ کو پھر بھی پتا ہے کہ یار آپ کیا چیز ڈال رہے ہیں. تھوڑا بازار کے کھانے سے زیادہ صفائی ستھرائی ہوتی ہے اس میں, اور پھر نو بچہ ڈاؤٹ, امپاورڈ بھی فیل نو کرتا ڈاؤٹ. ہے.
yes, ان کی لرننگ کتنی ہوتی ہے, ہاں بالکل کتنی لرننگ ہوتی ہے, بالکل. رائٹ. اب اور ماشاءاللہ مطلب ہر دفعہ جب بھی ایون ابھی رمضان میں بھی جتنے بھی روزے گزر رہے تھے, ہاں بیچ ہاں کچھ دفعہ ایسے بھی ہوا کہ برگرز بنائے, ہاں تو اس ہاں میں ان لوگوں نے خود ہی بنائے, بچوں نے, بجائے اس کے کہ ثنا بناتی یا میں بناتا. تو اس میں انہوں نے بڑے مزے سے الحمدللہ بنائے اور بڑے اچھے تھے. watch. Okay, very good. And this will I'm trying to find the right word for it. یہ بہتر ہوتا جائے گا. یہ بہتر اس طرح ہوتا جائے گا کہ یو شوڈ اسٹارٹڈ آف ود برگرز اینڈ اسٹف, چکن, پھر وہ چکن ہانڈی پہ آ گیا, اس نے چکن ہانڈی کا فیز اس کے اندر سے ہے. This mid Ramadan, I think it was the 10th of Ramadan, he and Aisha were out shopping and they bought undercut ka piece, na? And he said, I'm going to make a beef Wellington out of this. اچھا بھائی بیف ویلنگٹن کیا ہوتا ہے, میں نے بھی نہیں کھایا ہوتا. عائشہ میں نے بھی وہ جو تصویر آپ لوگوں نے میرے خیال انسٹاگرام پہ اپلوڈ کی تھی نا, میں نے بھی پہلی دفعہ سنا تھا. اچھا یہ بھی کوئی چیز So it's a pastry and it's a 2-day process and it's a complicated process and the child was completely engrossed in it. I mean, وہ اپنی اماں کو آ کے لا کے دکھا, اماں آپ یہ گوشت دیکھیں کتنا خوبصورت گوشت ہے یہ. She's like, it's a piece of meat. She's like, no, look at it, it's beautiful. اور وہ اس نے and it was really nice. And it's a complicated dish, right? So alhamdulillah. So this will continue growing. ہاں نہیں, اب عبداللہ کے ساتھ بھی یہی ہو رہا تھا, جب اس نے 2-3 دفعہ بنا لی ہے اور ایک کانفیڈنس آ جاتا ہے آپ کے اندر, تو اس کے بعد اپنی اماں سے لڑ رہا تھا, یار کیا آپ کرتی ہیں نا, آپ یہ زیادہ فرائی کر دیتی ہیں, آپ جب یہ اتنا نہیں کرنا ہوتا, اتنی دیر کے لیے کرنا ہوتا ہے, تو اس میں اتنی براؤننگ ہوتی ہے, جو بھی ہوتا ہے باہر. تو اس نے ایک اپنی ایک میتھڈالوجی فگر آؤٹ کی ہوئی تھی کہ یار میں نے اس طریقے سے بنانا ہے. تو الحمدللہ یہ ایک مزے کی چیز ہے بچوں کے لیے. That's when you know that you've attained your goal, which is جب آپ کا بچہ آپ سے سپرسیڈ کر جائے نا, اور آپ سے ایکسل کرنا شروع کر دے, یہ ایٹ لیسٹ خود اپنے پر نکال کے ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دے. That's such a great feeling for a parent, you know, کہ okay, wonderful, alhamdulillah. اچھا جی, ہماری کچھ اور پنز ہیں, رائٹ, انٹینسو. اچھا ہاں, آپ نے جب اپنی ہوم اسٹیڈنگ شروع کری گھر پہ, تو عائشہ ٹولڈ می اباؤٹ دس اینڈ آئی واز لائک, اوہ دس از ونڈرفل, کہ آپ نے ڈینس پلانٹنگ کی تھی درختوں کی, رائٹ؟ بالکل. آپ نے, اور نارملی یہ ہوتا ہے کہ او درخت کو 6, 8, 10 فٹ 12 فٹ دور لگاؤ, اور یو نو I believe in dense plantation also. اب میں نے, and it takes time for it to work. آپ کا ایکسپیرینس کیسا رہا اس کے اندر؟ میرا ایکسپیرینس تو تھوڑا سا بعد میں گڑبڑ اس لیے ہو گیا تھا, آپ کو پتا ہے, کیونکہ گھر کا تھوڑا سا ایشو ہونا شروع ہو گیا تھا, کیونکہ میری سیٹلمنٹ ہو رہی تھی ایریا, تو مجھے اس کا تو غم ابھی تک بھی ہے, کیونکہ وہ بڑے چھوٹے چھوٹے سے جتنے بھی درخت تھے, وہ بہت, مطلب گھر جب سٹارٹ ہوا تھا ہمارا, مطلب رہنا شروع ہوئے تھے, تب ہم نے پلانٹ کرنے شروع کیے تھے, بہت چھوٹے چھوٹے سے تھے, اور وہ اتنا بڑا ہو گیا تھا کہ 2 درخت اس میں سے, یہ اس کا فگ کا اتنا بڑا ہو گیا تھا, اور شہتوت کا, یہ دونوں آلموسٹ گھر کے سائز کے ہو گئے تھے, اور اتنا فروٹ دیتے تھے. پچھلے رمضان اتنا فروٹ دیا تھا, شہتوت تو ہم نے بہت کھایا تھا, اور وہ اتنا فریش شہتوت تھا. تو لیکن وہ انفارچونیٹلی, کیونکہ وہ مجھے ظاہر ہے پکا کروانا تھا, there was no other solution. میں پچھلے 2-3 سال سے, 4 سال سے بلکہ لگا ہوا تھا کہ یار کوئی سولوشن, میں نے فرینچ ڈرین اپنا DIY کر کے ڈالا, اس میں سارا کچھ کیا, لیکن مطلب اٹ ڈڈ ناٹ ورک آؤٹ, تو وہ کرنا ہی تھا پکا. اینی ویز وہ کر لیا, تو وہ اس وجہ سے کاٹنے پڑ گئے. لیکن اس ایریا میں جتنے بھی درخت لگائے تھے, وہ سارے فروٹنگ تھے. اس میں ہم نے, اور یہ تھوڑی سی جگہ تھی, مطلب تقریباً آپ سمجھ لیں 20 فٹ بائی 10 یا 12 کہہ لیں آلموسٹ. اور اس کے اندر یہ 2 تو یہ والے درخت تھے, اس کے علاوہ ایپل تھا, یہ امرود تھا, اس کے علاوہ پیچ تھا, اور بھی کافی ساری چیزیں تھیں. اور وہ الحمدللہ بڑا اچھا رہ رہا تھا, اور اچھا اس طرح سے رہ رہا تھا کہ ایک ود ٹائم ایک ایکو سسٹم سا بننا شروع ہو رہا تھا. مطلب برڈز بہت زیادہ اس طرح کی برڈز آتی تھیں جو میں نے باقی کہیں جگہ نہیں دیکھی, وہ ہمارے ہی ٹریز پہ آتی تھیں, کیونکہ فروٹنگ ٹریز تھے. بہت سارے ایسے جانور, بہت سارے ایسے کیڑے, بہت ساری ایسی چیزیں آتی تھیں جو ویسے نظر نہیں آتی تھی. اچھا, although کہ وہ بعض دفعہ دیکھنے میں کچھ لوگوں کو اس طرح سے خوبصورت نہیں لگتا تھا, کیونکہ کچھ لوگوں کو ہوتا ہے بہت پرونڈ قسم کی چیز ہو, ہر طرح بڑی نیٹ ہو,
تو ہاں وہ اکثر میری بیگم کی اور اس کی اماں کی دونوں کی لڑائی چلتی رہتی تھی. وہ کہتی تھی کہ تم لوگ صفائی نہیں رکھتے ہو, لیکن کیونکہ ہم نے اس میں کمپوسٹ بھی تھوڑا سا کرنا ہوتا تھا, وہ بھی ڈالتے تھے. رائٹ تو لیکن اس سے جو سوئل تھا نا وہ بہت رچ ہونا شروع ہو گیا تھا. اور اس کے اندر ایک پھر ہم لوگوں نے ایک پیچ بنایا تھا چھوٹا سا, جو سکیلنٹس کا پیچ تھا. وہ اتنا زبردست ہو گیا تھا پیچ, بہت ڈینس, اور اس کے اندر سے اتنے اور وہ چھوٹا سا چلتے پیچ تھے. تھا. مجھے ہاں یاد ہے جب میں ایکسکیویٹ کر رہا تھا, ہاں اس میں سے میں نے نکالنا شروع کیا. میں نے کہا یار ہاں چھوٹے گملے لیتے ہیں, اس میں لگانا شروع کرتے ہیں. ہاں ہاں. اتنے مجھے گملے لینے پڑ گئے کہ پورے گھر کو انہوں نے سراؤنڈ کر لیا, اور وہ چھوٹے 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 وہ بہت الحمد سارے. للہ اٹ الحمد واز اے ویری للہ. گڈ ایکسپیرینس. اور مجھے خود بھی وہ چیز بہت پسند ہے, فوڈ فارسٹ والی نا. اس میں میں چھوٹی سی چیز ایک ایڈ کروں گا. ہاں میں بھی ایک صاحب کے ساتھ بھی گیا تھا, میں نے آپ کو بتایا بھی تھا, لینڈ ایک جگہ دیکھتے, اور وہاں انہوں نے 3 کنال کی جگہ پر پورا اسی طرح فوڈ فارسٹ ٹائپ گرو کیا ہوا تھا. اس میں نرسری تھی ان کی, وہ ادھر ہی سے وہ جنریٹ کرتے تھے. وہ اوکے. سارٹ آف ان کا ایکسپیریمنٹل وہ جگہ بھی تھی, اور وہاں سے سپلائی بھی کرتے تھے, ادھر ادھر لے کے بھی جاتے تھے چیزیں. تو اس میں انہوں نے 3 کنال کی جگہ میں بہت کچھ لگایا ہوا تھا, اور میں دیکھ کے حیران ہو گیا تھا. اور انہوں نے کہا تھا میں آپ کو صرف اس وجہ سے لا رہا ہوں تاکہ آپ یہ دیکھیں کہ 3 کنال کی جگہ پہ بھی کیا پوٹینشیل کتنا ہے. جو بہت آپ کہتے ہیں نا 1.5 کنال میں ہاں کتنا کچھ انہوں نے ہاں گرو کیا, ہاں 80% ہاں سیلف سسٹین کیا. تو ہاں. اگر 3-4 کنال بھی بندہ او لے سکے تو بہت کچھ گرو کر سکتا ہے. اور فوڈ فارسٹ سے یہ ہے کہ فارسٹ ڈونٹ ریکوائر ڈیلی مینٹیننس نا. ہاں بالکل. اچھا یہ بھی وہی صاحب مجھے بتا رہے تھے, کہتے ہیں میں جہاں بھی پروجیکٹ کرتا ہوں نا اپنا, تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ یہ جگہ سیلف سسٹین کر لے, کہ میں اگر 1-2 مہینے کے لیے نہیں بھی آتا نا اس کو ہاں پانی دینے وہ کرنے, چلتا وہ رہے خود ہی چلتا سسٹین رہے. کر رہی ہوتی ہے. بیکاز میں نے 2-3 چیزیں دیکھی. ایک تو وین یو کلوز پلانٹ ٹریز نا, سو ہوں. درخت ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں, اور صرف بات نہیں کرتے, ٹریڈ کرتے ہیں. سو دے ول ٹریڈ ود دا روٹ سسٹمز, جو ان کی روٹس آپس میں انٹرمنگل کرتی ہیں. دے ول ٹریڈ نیوٹریئنٹس اینڈ منرلز اینڈ اسٹف through bacteria or fungus and other soil life, which is why you want a rich soil life. So this process, this trade can happen. برکت ہے نا تجارت بالکل کی. بالکل وہ بالکل. صرف ہمارے لیے ہی ہے برکت, وہ اور کسی چیز کے لیے نہیں ہے دنیا میں. ہوں. درختوں کے لیے بھی برکت ہے تجارت میں. اچھا, اس پہ بڑی مزے کی بک بھی ہے شاید, وہ اس میں یہی چیز تھی کہ آپس میں ایک تو کمیونیکیشن, اور دوسرا یہ کہ سسٹین بھی کرتے ہیں, ایز ان کسی کو اگر نیوٹرینٹس چاہیے, کوئی جی میرا خیال ہے آپس میں وہ آپس چلتی میں ہے, دیتے ہیں. کمیونیکیشن ہوتی ہے. اور So, میں نے یہ تک بھی سنا تھا کہ اگر ایون آپ جیسے پروننگ کرتے ہیں نا درختوں کی, ہاں تو اس میں وہ پہچانتے ہیں اس بندے کو جو کٹائی کرتا ہے. ہاں تو ہاں وہ ہاں وہ آئی ڈونٹ نو ایک ان کا سرٹن ویوز ان کی. ہاں جس میں وارننگ بھی ہوتی ہاں ہے. میں شاید آئی ڈونٹ نو کچھ انیکوریٹ نہ کہہ دوں, لیکن میں نے کچھ چیزیں پڑھی تھیں اس طرح کی, مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے, لیکن وہ بڑی انٹرسٹنگ تھی. تو میں پچھلے دنوں وہ کلپرز لے کے جب بھی جاتا تھا تو مجھے ثنا کہتی تھی کہ کہتے ہوں گے درخت یہ جو ہے نا آ گیا اب, اور اب جو ہے نا کٹائی شروع روپ بدل کے جایا کرو. کر. انکوگنیٹو کنٹرول شفٹ کنٹرول ایم دبا کے آپ جایا کریں. بالکل. تو ابھی بس So, یہ کہ میں نے فی الحال کیاریوں میں اور ان چیزوں میں کرنی شروع کی ہے. اب so میں دوبارہ سے ریسٹارٹ کر رہا ہوں یہ پروجیکٹ. I noticed the benefits of dense plantation. ہم نے کاٹیج کے اوپر there was a space, اس میں ہم نے لوکارٹ لگایا. نارملی ادھر 2 لوکارٹ لگنے چاہیے تھے. ٹھیک ہے. میں نے کوئی 12-15 لگائے. اچھا. بالکل ساتھ ساتھ. پہلے سال کچھ نہیں آیا, دوسرے سال کچھ نہیں آیا, تیسرے سال کچھ نہیں آیا. لوگوں نے کہنا شروع کر دیا, یا آپ نے جی بہت قریب لگائے, ان کو کاٹیں, اس کو جگہ دیں, دھوپ آئی ہے. نہیں, wait, let's see. And then this year it's flush full, اچھا. alhamdulillah. اور وہ ایسے نیچے کر کے لگائیں, اور ہماری وہ ڈرائیو وے کے ساتھ ہے, so you're walking at locust height. آپ بس پک کرتے جائیں. تو الحمدللہ it takes time. درختوں اچھا, کے ساتھ اور ان چیزوں کے ساتھ it ایک takes time. کنسرن تھا جو میاواکی والا بھی ایک کانسیپٹ ہے. مجھے صرف ایک کنسرن تھا, آئی ڈونٹ نو مطلب کیا اس میں آپ شاید بہتر بتا سکیں, کیا پلانٹس کے لیے کوئی اسٹریسفل تو نہیں ہوتا, کیونکہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ کمپیٹ کر رہے ہوتے ہیں جب آپ ڈینس پلانٹ جاتے ہیں. ہوتا ہے. So stress hardens you. یہ بھی ایک point. آپ نے درختوں کے اندر اگر پھل لگوانا ہے تو you withhold their water اچھا ٹھیک ہے. and they will flower. And اچھا if you give water at that point, all the flowers will drop and you won't have any fruit. You've got to stress it. بوگن دیکھ لو, بوگن ویل کے اندر پانی دیتے رہو, اس کو پتے پتے نکالتی رہے گی, پتے پتے نکالتی رہے گی, پانی اس کا روک دو, وہ ایسا بلوم کرے گی.
right? So stress hardens you. Stress is good, and if you can't handle the stress, you don't deserve to be in my environment. وہ ایک امریکن آربرسٹ ہے اسی پرمکل اسٹیون لوبووک, وہ یہی کہتا ہے کہ بھائی درخت اگر چل گیا well and good, اگر نہیں چلا it's not meant for this environment. مرنے دو سے. Don't mollycoddle it. No helicopter parenting with trees. ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے نا, you know, things like that. So in dense planting, so ابھی میں نے پھر سے cottage کے اوپر آپ so many of our viewers may not know this, but we had a massive wildfire at our cottage a few years back or 2 years back. اور ہمارے جو درخت تھے جو بہت اچھے میرے لگے ہوئے تھے وہ سب جل گئے تھے, سارے کے سینکڑوں درخت جل گئے تھے. اللہ تعالیٰ کا میری اپنی غلطیاں تھیں اس کے اندر, cover that someday. تو اب پھر سے پلانٹیشن ہم نے کری اور اب الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے پانی بھی دے دیے, تو انشاءاللہ تعالیٰ we should have. اور یار اتنی انٹرسٹنگ چیز ہے, پہلا سال ابھی لگائے درخت you know 2 months back, اور ابھی سے اس کے اندر پھل آنا شروع ہو گیا and what not. تو الحمدللہ. تو کمنگ بیک ٹو آل یو کین ایٹ, تو یہ ابنڈنس تو آپ کے پاس آ گئی, پر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ ابنڈنس ساری آپ کی گٹ میں جانی چاہیے. بالکل, وہ ابنڈنس شیئر کرنے کے لیے ہوتی ہے, رائٹ. وہ آپ نے چڑیاؤں نے بھی کھانے, سو وی ڈونٹ پٹ نیٹس, وی ڈونٹ, ان کا بھی حق ہے اس کے اندر, اور آپ کے نیبرس کا بھی حق ہے, غرب یو نو مساکین کا حق ہے, بچوں کا حق ہے, واٹ ناٹ. سو مائی فرینڈ ڈز دیٹ, اس کا فارم نیچے ہے, وہ امریکہ میں رہتا ہے, فارم پروڈیوس کرتا ہے سینکڑوں, تو وہ سارا کا سارا جو ہے یتیم خانے پہ چلا جاتا ہے, اور وہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ وہ دیکھو یہ سب جا رہا ہے یتیم خانے کو. تو الحمدللہ اٹس اللہ تعالیٰ سے. بٹ رمضان کے اندر, so I've noticed my food intake has shrunk, right? Time بھی نہیں ہوتا تب, you know. But as it is, food intake has shrunk. So I'll have a little bit of iftari, and اس کے اندر بھی میں guilty ہوں because my iftari is very unhealthy. وہ پکوڑے and سموسے, جبکہ گھر کے بنے ہوتے ہیں. I mean the samosas are made at home, the pakoras are باہر سے سلاد کے پتے توڑ کے, you know, are made at home. But still, it's still fried, and I would like to get off that. But we just have a little bit of iftari, and that's it. We don't have dinner, right? اس کے بعد ضرورت ہی نہیں پڑتی, پتہ نہیں فیل ہی نہیں ہوتا, بڑا مشکل ہوتا ہے کہ اگر آپ. And then for sehri, I'll have a couple of eggs, and that's it. Right? Maybe a little bit of kebab or something. But no carbs as such. کوشش کرتا ہوں at least no carbs. But تو آپ کی ڈائٹ انٹیک کم ہوگی, وزن تھوڑا سا کم ہو گیا, right? So Aisha was saying کہ وسیم دیکھو رمضان has اس کی اسپرچل ایسپیکٹس بہت ہیں, فزیکل ایسپیکٹس بھی ہیں جو ہماری ڈائٹ اور ہماری فزیولوجی کے اوپر کام کر رہے ہیں. ون آف دیم از کہ ہمارے گٹس جو ہیں وہ شرنک کر رہے ہیں. اب اس کا یہ نہیں مطلب ہے کہ آپ عید کے دن جو ہے وہ اب آپ تہس نہس کر دیں, right? اور جب ہم نے رمضان کے اندر تھوڑی سی بھی تہس نہس کی نا, وہ کسی نے پیزا منگوا لیا رات کو, یا کسی نے شاورما منگوا لیا کچھ, we felt so bad the whole night and bloated and gassy and burpy کہ I was like نہیں, this is not right. اچھا, میں اس میں ایک بھی چیز ریفر بھی کروں گا جو ہم پچھلے کچھ پوڈ کاسٹ میں عابد بھائی کے ساتھ بھی ڈسکس کر رہے تھے, کہ آپ نے بیسیکلی اس مہینے کے بعد کیری آن کرنی ہے چیزیں. یہ نہیں کہ عید آئی, سب لگا اور دوبارہ سے وہی کھانا پینا سارا کچھ اسی طرح شروع کر دیا اور واپس وہی کی وہی عادتیں آ گئی. مطلب یہ ایک سارٹ آف وہی جو کہہ رہے تھے کہ ریسیٹ نہیں, یا آپ اس کو کنٹینیو کریں, لے کے چلیں, چیز کو چھوٹا کریں, مطلب چھوٹی کر کے عادتیں پکی کریں اس مہینے میں, جو آپ نے کوئی اچھی عادتیں اپنائی ہیں. اکثر ایون بہت دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے کوئی نماز نہیں بھی پڑھتا, تو اس مہینے میں بندے کو ہوتا ہے کہ نہیں یار ایٹ لیسٹ نماز چلو پڑھنی چاہیے, یا کوئی بالکل ہی نہیں پڑھتا تو وہ جمعے کی ایٹ لیسٹ پڑھ لیتا ہے. تو آہستہ آہستہ یہ آپ کنٹینیو کر سکتے ہیں عادت کو, چھوٹی یہی کھانے پینے میں بھی ہے. کھانے پینے میں بھی بندہ all you can eat نا ہم نے ختم کرنا ہے. we've got to, وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا نا کہ بھائی it's 1/3 food if you must eat. ویسے تو مومن کو کمر سیدھے رکھنے کے لیے you need 2 dates, right? خیر وہ ہم تو اسٹیج پہ نہیں پہنچے. جتنے بھی آپ ان کو بھی دیکھیں, ڈائٹ ایکسپرٹس جو ہیں, نیوٹریشنسٹ ہیں, یہ لوگ ساری یہی ریکمنڈیشن دیتے ہیں کہ جی آپ پیٹ بھر کے نہ کھانا کھائیں. اور یہ سنت رسول میں سب سے پہلی چیز ہے, بڑی سمپل سی چیز کہ آپ
And because I'm pre-diabetic, right? So I need to start working now in ensuring that I don't have my sugar spikes ना. तो उसके लिए यही है कि आप खाने की अभी इधर 2 चिप्स खा लिए, फिर उधर कुछ खा लिए, फिर उधर कुछ खा लिए, ये नॉनसेंस खत्म करनी है, right? And which Ramadan really instills in you, right? Because you're not eating all day long. अब ठीक है, मैं कोशिश भी करता था during the week भी Monday Thursday का रोजा रख ले, but day on day and day and non रोजा दिन्स भी you've got to treat it as a रोजा वाला दिन. पानी पी लो, right? But food intake, especially sugar related food intake, carbs वगैरह, ये आप नहीं करें. हमने चाय नहीं पी पूरे रमजान. अच्छा. एक कप नहीं पिया. किसी अच्छा. के यहाँ गए भी, कोई जमीन के ऊपर बोरिंग हो रही है, पानी निकल आया, खुशी का दिन है, वो चाय बना रहा है, आग के ऊपर चाय बना रहा है, कह रहे चाय पिए. अच्छा, ये कैसे हुआ? आई डोंट नो. मेरी हमारी बेगम की दुआएं, क्योंकि वो नहीं, मैं यही कहने लगा था कि यही हो सकता है. वो नहीं पीती दुआएं, वो नहीं पीती चाय. और हमें हमेशा मसला रहता था इसके ऊपर कि भाई वो चाय नहीं पीती. तो अल्लाह ताला का करम है, मैं हैवंट had. और दिल चाहता है कभी कभार, but it's okay. It's okay. You know, it's you can do without it. Alhamdulillah. लेकिन ये सारी चीजें जो है ना, इवन खाने पीने की, ये सारी ये वही बेबी स्टेप से लेके आती है. अगर आप एकदम से सबको, अगर किसी से बात भी करें, वो कहेगा ये बड़ी एक्सट्रीम चीज है. लेकिन ये जब आप एक लाइफस्टाइल बदलते हैं ना, और वही स्लो लिविंग और आहिस्ता आहिस्ता छोटी छोटी चीजें, बहुत सारी चीजों की रियलाइजेशन होती है. मतलब मैंने ये अक्सर नोट किया कि एक सिटिंग में आप कभी किसी को जो ये चीजें ना कर रहा हो ना, उसको एकदम से एक्सप्लेन करें ना, उसको नहीं समझ आती कॉन्सेप्ट. ये विद टाइम आहिस्ता 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 समझ आती है, और आप फिर डिफरेंस भी फील होता है. And you can relapse also. At times you can relapse also. तो अभी नहीं कि मैं एक दिन चाय पीऊंगा या नहीं पीऊंगा, लेकिन कोशिश मेरी पूरी होगी इंशाल्लाह कि be off the caffeine part. And कोई alternate निकाल लेंगे, कोई alternate निकाल लेंगे. तो हमारी तो पिन्स खत्म हो गई. बिल्कुल. हमारा टाइम भी तकरीबन पूरा हो गया. Really? अभी तो हमने डिस्कस ही नहीं किया. So असद and I decided कि हम आज का पॉडकास्ट के अंदर we won't have a guest. Mostly because कोई guest हमारे पास था नहीं. लेकिन but also कि we just like just completely informal chit chat talk between two friends. और alhamdulillah, I really like your mic यार. Please thank your अब्बा जी. ये बहुत प्रेशियस चीजें होती हैं these. ये बड़े अच्छे कि बहुत सारी क्योंकि उनका ज़ाहिर है इलेक्ट्रॉनिक्स का काम था काफी सारा. जितना भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट पड़ा हुआ है पुराना, क्योंकि अब वो आहिस्ता आहिस्ता देते भी जा रहे हैं, डिस्पोज ऑफ भी कर रहे हैं चीजें. लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें जो, क्योंकि अब वो चीजें मिलती नहीं है. मतलब जनरली ये आती थी पहले, जापान से आती थी बहुत सारी चीजें इलेक्ट्रॉनिक्स हमारे सारे, और बहुत रिलायबल और बड़ी जबरदस्त होती थी. उधर भी बदलते जा रहे हैं ना. बिल्कुल. तो अब वो वाली चीजें जाहिर है नहीं है. तो लेकिन वो अभी भी अक्सर अब्बू अम्मी की यही जंग चल रही होती है. वो कहती है कि ये निकालें सारा सामान जो है ना, हमने इतने अरसे से रखा हुआ है. और उनकी जाहिर है एक अटैचमेंट है उस चीज के साथ कि भाई ये बहुत कि भाई तुम्हें अंदाजा नहीं है कि ये चीजें जो है ना कितनी वैल्यूएबल है और सारा कुछ. तो बस वो तो हमारे वालिद का रूल होता था एक, वो he was pretty good at it actually. He said if you haven't used something in 6 months, get rid of it. If you need it, you can always buy it again. अच्छा, मैं ये जो आप चीज बता रहे हैं ना, इस पे आजकल हम काम करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अब एक डीक्लटर वाली मुहिम चली हुई है हमारी, जिसपे हम वो ये कि यार जो भी एक सर्टेन अमाउंट से, जैसे साल हो गया ना फॉर इंस्टेंस, अगर किसी चीज को, कोई भी चीज हो, और उसका आपने इस्तेमाल नहीं किया, इसका मतलब आपको उसकी जरूरत नहीं है, आप उसको निकालें. क्योंकि बहुत सारी चीजें हमने इतनी ज्यादा भरी हुई होती हैं अलमारियों में, इधर उधर कैबिनेट्स में, ये तब इस्तेमाल होगा. वो 15 साल हो गए अभी तक नहीं इस्तेमाल, और ना बाकी स्पेस, चीजों की स्पेस होती है. और ये वही मॉडरेशन वाली बात है. जब आप लाइफस्टाइल में थोड़े थोड़े करके चेंजेस लाना शुरू करते हैं ना आहिस्ता आहिस्ता, फिर यू गेट टू रियलाइज कि नहीं यार, दिस हैज टू गो. मतलब मैं बिला वजह एक चीज रखी हुई है, और जब आपने इस तरह की वैल्यूएबल्स रखी हुई हैं, आपने जाहिर है
کہیں نہ کہیں اس پہ زکوٰۃ کوئی نہ کوئی چیز بنتی ہوگی. ایسے ہو نہیں سکتا کہ آپ اگر آپ نے رکھی ہوئی ہیں اور آپ نہ یوز کریں, وہی بہتر ہے چیز کہ آپ نکال کے کسی کو دے دیں, وہ کسی نہ کسی بندے کا فائدہ ہو جائے گا. لیکن ایبسولوٹلی. تو ہمارے یہاں بھی ہمارے یہاں ایک چیز کی جو وافد مقدار ہے وہ کتابیں ہیں. کتابیں are something that I agree with. Even if you've not read a book, don't get rid of it. You know, books are something that are. وہ تو ایک ایسی انویسٹمنٹ ہے کہ بندہ مطلب ود ٹائم بڑا فائدہ ہو جاتا ہے اس سے. اور میں نے یہ بڑا لیٹ ریئلائز کیا ہے, اور وہ بھی شاید اسی وجہ سے کیا ہے کیونکہ بیگم کی عادت یہ تھی کہ ہر وقت کتابیں گھر میں بہت زیادہ ہوں, تو وہ بہت زیادہ پسند ہے, وہ پڑھ رہی ہوتی ہے بہت زیادہ. تو مجھے زیادہ تھا یہ ویڈیو دیکھ لی یا کچھ اور کر لیا, کہیں نہ کہیں اور سے سیکھ لیا. لیکن جب میں نے واقعی ایک کتاب اٹھا کے پڑھی تو اس سے مجھے یہ لگا فائدہ یہ ہوا کہ آپ بیٹھ کے نا تھوڑا سا ریکلیکٹ کر پاتے ہیں اپنی تھاٹس کو. آپ بیٹھتے ہیں ایک جگہ پہ, آپ کتاب لے کے بیٹھتے ہیں تو اس میں ڈسٹربنس کم ہوتی ہے, اس میں آپ کو سوچنے کا زیادہ موقع ملتا ہے. تو وہ مجھے لگتا ہے کہ زیادہ ایک بڑی ڈفرنٹ طرح کی لرننگ ہوتی ہے جو کہ ویڈیو بیسڈ لرننگ میں اور اس چیز میں نہیں ہوتی. یہ بات ہے. But Ramadan has been so blissful also in the sense کہ ہماری والدہ she's mashallah 85 or heading there. And last year has been pretty challenging for her. Last 2 months had been very challenging. I mean, to the point where it was very difficult to even get her out of the bed. Right? She was completely bed stuck. But Ramadan آیا and she's a changed woman. And امی کا ہمیشہ لگاؤ بہت تھا, ہمیشہ اعتکاف میں بیٹھنا. جب ہم جدہ میں ہوتے تھے تو حرم میں بیٹھنا یا مدینے میں بیٹھنا اعتکاف میں. درس دروس ان کے ہمیشہ سے چلتے تھے. She was a very avid teacher اور جماعت کے ساتھ تھی, ان کا کام کرتی تھی بہت. روزے ہمیشہ رکھتی تھی, نفلی روزے بھی رکھتی تھیں. تو as soon as Ramadan came, اور پہلا روزہ میں نے پوچھا امی سے کہ بھائی آپ نے روزہ رکھنا ہے؟ بالکل رکھنا ہے. اب she wasn't even speaking very much before Ramadan. آپ ان سے پوچھتے رہتے تھے, وہ ادھر ویکنسیز پہ اسٹیئر ہوتی تھی, بات نہیں کرتی. But Ramadan came and she's alert, she's active, there's a raunak on her face. اچھا ماشاءاللہ. صبح سحری ان کی ہوتی ہے, اس کے بعد میں ان کو جماعت سے نماز پڑھاتا ہوں فجر کی, پھر افطاری ہوتی ہے, دی انٹائر فیملی پریز ٹوگیدر. افطاری کے اوپر وہ الرٹ ہوتی ہیں, ویل چیئر باؤنڈ ہیں, ویل چیئر پہ آتی ہیں, سب کے ساتھ کھاتی ہیں. سارے روزے رکھے. اچھا ماشاءاللہ. الحمدللہ ابھی تک سارے روزے رکھے. کیونکہ پچھلے دنوں تو آپ نے جو بتایا تھا جس طرح سے ان کی طبیعت تھی, واقعی یہ ماشاءاللہ. بٹ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے. اٹس بن 27th روزہ ہے آج کا. بالکل. تو اللہ تعالیٰ بس اللہ تعالیٰ کی بہت بہت رحمت. اینڈ my brother اللہ bless him, وہ امریکہ میں تھا. کہتا وسیم بس 1-2-3 روزے رکھوانا بس ان کو, اور ان کو روک دو روزے, اب نہیں رکھو, یہ ویک ہو جائیں گی, یہ ہو جائیں گے. out of love and out of care. I was like, Haris, no. For a woman who's led her entire life looking for Ramadan, for me to take this one thing away from her because of my perceived notions of her well-being is cruel. It's not right. The nourishment she's getting from the spiritual and the other nourishment she's getting from Allah because of her ability to keep a roza at this stage in her life is beyond anything that we can fathom. So بلکہ وہی والی بات ہے, شاید وہ نہ رکھ کے زیادہ بالکل کہ میں وہ نہیں اس کو یوٹیلائز کر پائی, واٹ ایور, مطلب یہ تو بات ہے. I completely. تو میں سوچ رہا ہوں کہ ہمارے انشاءاللہ پلان ہے شوال کے روزے رکھنے کا, اور اس کے بعد بھی انشاءاللہ پلان ہے کہ وہ اب جو ہمارے منڈے تھرسڈے اور یوم العید کے ہوتے ہیں, میں سوچ رہا ہوں کہ ان کو بھی رکھواؤں گا میں. اچھا. کیونکہ وہ ہمیشہ نفلی روزے رکھتی تھی. تو maybe that's where we missed out کہ وہ ہم نے ان کی روٹین ختم کر دی. تو نہیں, وہ بعض دفعہ یہ ہوتی ہے چیز, کیونکہ آپ آؤٹ آف لو ہی ظاہر کر رہے ہوتے ہیں, لیکن بعض دفعہ یہ ہمیں نہیں ریئلائز کر پاتے شاید کہ
उनके लिए क्या प्रायोरिटी लिस्ट में क्या चीज ऊपर है. तो वो वही वाली बात है, थोड़ा एम्पैथी हो, बंदे को अंडरस्टैंडिंग हो कि यार अगले बंदे को किस चीज की जरूरत है एक्चुअली. तो शायद उनको शायद रोजा रखने की ज्यादा जरूरत थी बनिस्बत उसके कि वो ना रखे. हम तो जाहिर है एक ईज के तौर पे तो इंसान करता ही है, कोशिश करता है कि यार उनको मुश्किल ना हो, सारा कुछ हो. But लेकिन someone, Aisha's sister said this yesterday कि आपको the reason अल्लाह ताला ने कुरान में भी ये कहा हुआ है कि we will make them as they grow older, we will make your parents back into children. बिल्कुल. वो हो सकता है इसलिए भी होता है that आप बच्चों से बहुत प्यार करते हैं ना, तो हो सकता है आपको वो इस स्टेज के ऊपर लाते ताकि that instinct in yours brings that love back. वरना आप किसी अडल्ट के साथ आप वो इतनी नरम दिली और इतनी यू नो सॉफ्टली आप नहीं करते जो आप अपने पेरेंट्स के साथ करते हैं एट देयर ओल्ड एज, राइट? व्हेन because I've always remembered this. My mother and I used to fight a lot, right? I mean, because she was a very religious lady and I was completely anti-religious. ठीक है ना? तो हमारी जंग रहती थी. और बट अल्हम्दुलिल्लाह उनकी दुआएं हैं. वो सब लोग यही कहते हैं कि ये आपकी सिर्फ दुआएं हैं कि ये वसीम जो है वो पलट के वापस आ गया है, वरना इसका तो कोई चांस ही नहीं था. आई मीन पीपल हु नो आवर फैमिली एंड नो मी फ्रॉम 20 years 30 years back are shocked, you know, कि this is not that same person, right? तो बस अल्लाह ताला की रहमत है. अल्हम्दुलिल्लाह. अल्लाह ताला उनके लिए आसानी करे, हमारे लिए आसानी करे. और आमीन. ये छोटी पोटी आप जो करते मैं जो करता हूँ वो एक्सेप्ट कर ले. हाँ. अच्छा, मैं सिटी सदर रोड गया. हम्म. वो उससे बात नहीं ना कि कौन सी बोर की मशीन डाली. तो आई वेंट हियर इन इस्लामाबाद, चेक्ड अप अ फ्यू थिंग्स, यार सिटी सदर रोड जाते हैं. बट इट वाज सच अ मेस. एक तो वहाँ पार्किंग मिलनी वो तो और वो and eventually I checked the pricing and the pricing in Islamabad was the same as the pricing in City Sadar. अब 100 रुपए का फर्क इधर, 2 रुपए का फर्क इधर. In some cases Islamabad was cheaper and better. वो उस केस में होता है मेरा ख्याल है कि अगर आपको बहुत कोई स्पेशलाइज्ड चीज चाहिए जो कि नहीं मिल रही कहीं और जगह, शायद प्रोबेबली कुछ चंद एक दुकानें हैं जहाँ से वो मिल जाती है. तो अल्हम्दुलिल्लाह, so we lucked out. यहीं से खरीदी, जीप में डाला, सामान सारा ले गए और वहाँ पे डाल दी. Yeah, that's a, but so City Sadar was no fun. बहुत है सामान, बहुत वहाँ पे बहुत सामान लेकिन हेक्टिक होता है बहुत. जाना आना जो है ना बहुत हेक्टिक हो जाता है. ऑल्दो एक आधी जगह है जहाँ आप पार्किंग कर सकते हैं. मतलब वो अगर पीछे से लियाकत बाग वाली साइड पे ना, गवाल मंडी की साइड पे है ना, बाज़ दफा वहाँ पीछे कई जगह पे नाले के पास वहाँ मिल जाती है पार्किंग. आप आ जाके वॉक करके जाएं, लेकिन देन अगेन वो थोड़ा होता था है डिफिकल्ट, सवारी बहुत हो जाती है. बट अल्हम्दुलिल्लाह. और सुनो बाकी. बस अल्हम्दुलिल्लाह, बाकी तो फिटफाट है. So inshallah we'll be back to our regular guest वाला schedule after Eid. Everybody have a, ये हमारे podcast कब निकलेगा? ईद के बाद ही निकलेगा ना? ईद के बाद ही निकलेगा क्योंकि अभी अंसार वाला पार्ट 2 अंसार का पार्ट 2 आएगा फिर इंशाल्लाह. So everybody, I hope you had a lovely Eid and you had a lovely Ramadan. और इसको छोड़िएगा नहीं, इसको पकड़ के रखिएगा. आपने जो भी मॉडिफिकेशंस अपने लाइफ के अंदर लाए हैं अभी, उसको प्लीज थाम के रखिएगा. इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला आसानी करवाए सबके लिए. आसानी फरमाए. आमीन. ईद मुबारक. ईद मुबारक.